بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا فتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ یونس ہے. اس کا مرکزی مضمون دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا. تو جب اس کا مرکزی مضمون دعوت الی القرآن ہے تو اللہ نے اس صورت میں جگہ جگہ قرآن کی صداقت و حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت و حقانیت اور اپنی وحدانیت کے دلائل دیے. جیسے گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کلی کے دلائل دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ کائنات کا ذرہ بھی میرے علم سے باہر نہیں. اور پھر فرمایا اس سے بھی چھوٹی چیز، اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہو وہ بھی میرے علم سے باہر نہیں. ذرہ وہ جو روشندان میں دھوپ کی روشنی میں وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، وہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہو وہ بھی میرے علم سے باہر نہیں. تو پھر ظاہر بڑی چیزیں کیا باہر ہوگی. اور سمجھانا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ یہ بات انسان کے دل و دماغ میں اتر جائے کہ جب رب سے میری کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی حرکت مخفی نہیں اور وہ حرکتیں نوٹ ہو رہی ہیں، رب دیکھ رہا ہے اور فرشتے لکھ رہے ہیں، اور پھر رب کے سامنے مجھے اکیلے جا کے بغیر وکیل کے، بغیر کسی وکیل کے، بغیر کسی نمائندے کے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جا کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں ہوں گے اور غیظ و غضب میں ہوں گے کہ اللہ کے بندوں نے دنیا میں اللہ نے بھیجا کس لیے تھا، انہوں نے کیا کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے. 8. آج 4 اٹھانے والے، اس وقت 8 اٹھائیں گے. اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان کی جسامت اور ان کا جو ہے وہ قد و قامت ان کا وہ عجیب و غریب ہے. وہ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ کندھے سے لے کے لو کی جو ان کی مسافت ہے یہ 500 سال کی ہے. 500 سال. ایسی جسامت والے فرشتے اس دن 8 ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ غیظ و غضب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش ایسا وزنی ہو جائے گا. تو پھر ظاہر ہے اس حالت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غضبناک ہو، اکیلے آدمی جائے اور پھر اپنی زندگی کا، ساری زندگی کا حساب دے، بڑا مشکل ہوگا. بڑے بڑے انبیاء لرز رہے ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا ڈر اور رعب تو اپنی جگہ بہت بڑا ہوگا. جہنم جو اللہ کی مخلوق ہے، جہنم پہلی مرتبہ اپنے ڈراؤنے منظر میں جب سامنے آ جائے گی، انبیاء، اولیاء اور جتنے بھی انسان ہیں، جنات بھی،
سارے کے سارے بے ہوش ہو کے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. یہ منظر ہوگا. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ اس دن تم میں سے ہر ایک اکیلے میرے پاس آئے گا اور مجھے اپنی ساری زندگی کا حساب دے گا. ادھر ہم جج کا سامنا نہیں کر سکتے. ایک جج کا، وہ بھی ہائی کورٹ کا نہیں، سپریم کورٹ کا نہیں، عام عدالت کے جج کا سامنا نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہر ایک آدمی جو ہے وہ وکیل پکڑتا ہے، وکیل. پھر رب العالمین، ججوں کا خالق، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے سامنے آدمی حساب کتاب کے لیے کیسے جائے؟ اللہ نے قرآن میں یہ جو دلائل دی ہے اپنے علم پہ، قدرت پہ اور اپنے احسانات یاد دلائے، یہ اس لیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے دنیا میں تیار ہو جائے. دنیا میں تیار ہو جائے. ایسے اللہ کے جو اولیاء ہوں گے، قرآن کہتا ہے نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. نہ آنے والے وقت میں ان پہ خوف ہوگا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ گزشتہ اپنے کیے پر وہ غمگین ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے میں کہوں اس طرح دنیا میں رہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دو کام کرتے ہیں، نیکی کرنے کے کام اور تقوی بچنے کے کام، جن کاموں سے بچنا ہے ان سے بچتے ہوں، جو کام کرنے کے ہوں وہ کرتے ہوں. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری. اس کا ایک مطلب دنیاوی زندگی میں خوشخبری کا یہ کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں خوشخبریں دی ہے نا. ایسے لوگوں کے لیے میری جو ہے وہ رضا ان کو حاصل ہوگی، باغات ان کو نصیب ہوں گے، جنت ان کو نصیب ہوگی، جنت الفردوس کا سایہ انہیں نصیب ہوگا، وہاں کی حوریں انہیں نصیب ہوگی. یہ خوشخبری ہے. اور جس خوشخبری کا ذکر پھر آتا ہے حدیث میں، وہ بھی ہے کہ ایسے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتوں نے ابھی روح نکالی نہیں ہوتی، پہلے سے کہتے ہیں کہ رب کے پاس جاؤ اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی. پھر اس روح کو بڑی جلدی ہوتی ہے، بڑی جلدی کب ہوگا میں نکلوں گی اور رب کے پاس جاؤں. ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میں خوشخبری سنائے گا. آخرت میں جنت میں جب چلے جائیں گے وہاں بھی اللہ کہے گا بندہ سب کچھ میں نے دے دیا، اور ایک چیز ابھی رہتی ہے، ایک تو میرا دیدار کر لے اور دوسرا میری رضامندی کا اعلان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سن لے. اب میں تجھ سے ایسے راضی ہو چکا، آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں. قرآن تو بڑا کچھ کہتا ہے، اور اصل چیز احکام ہے. قرآن کے احکام ہے، دین کے احکام ہے. یہ کرنا یا نہیں کرنا، یہ کرنا یا نہیں کرنا، یہ ہے. باقی فضائل فضیلتیں وہ تو ان احکام کی طرف آنے کے لیے ہوتی ہیں، دین کی طرف آنے کے لیے، دین پر لانے کے لیے فضیلتیں ہوتی ہیں. اصل چیز احکام ہے. احکام ہے قرآن میں، احکام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات میں. تو احکام کون بیان کرتا ہے؟ وہ علماء بیان کرتے ہیں. وہ علماء. آج لوگ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، نظر سے قرآن میں بیٹھتے ہیں، نظر سے حدیث میں. تو ان کو پھر احکام اللہ کے کیسے معلوم ہوں گے، مسائل کیسے معلوم ہوں گے؟ حالانکہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے احکام پہ چلنے سے، احکام پہ عمل کرنے سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچتا ہے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ چلنے سے. تو ظاہر ہے یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوگی کس سے؟ علماء کے پاس آئیں، ان سے سنیں، علماء کو ہم سنیں. اور جیسے رمضان میں سنیں اس طرح غیر رمضان میں بھی سنیں. قرآن مجید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن میں ساری باتیں اللہ کی بندے سے باتیں. ایک جیسے ایک مہربان ماں شفیق ماں اپنی مامتا سے مجبور ہو کے بیٹے کو سمجھاتی ہے، بیٹا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اور خاص کر جب وہ سفر پہ جا رہا ہو، ہم بھی سفر پہ نا، ہم بھی سفر پہ، خاص کر جب سفر پہ جا رہا ہو پھر ماں سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم نے سفر پہ جانا ہے اور دور دراز کا سفر ہے، لہٰذا یہ کرنا یہ نہ کرنا. بڑے پیار سے کندھے پہ اور سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ سمجھاتی ہے. اللہ بے شمار ماؤں سے زیادہ مہربان ہے.
70 किनाए बेशुमार से। तो अल्लाह ने पूरे कुरान में अपने बंदे को समझाया, मेरे बंदे ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, इसके करने में तेरा फ़ायदा है, इसके न करने में तेरा फ़ायदा है। ये करोगे तो जन्नत पे पहुंच जाओगे, और इस तरह ये नहीं करोगे तो फिर जन्नत तेरा क्या होगा, मुकाम होगा। अल्लाह ने पूरे कुरान में ये बात समझाई, और ये भी कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं। और लेकिन दुनिया में असल में जो हम आए हैं, अब अल्लाह और उसकी रसूल की बात सुनने के लिए आए हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये कि अल्लाह और उसकी रसूल की बात सुन के उस पर अमल कर लें, ये दुनियावी ज़िंदगी का मकसद। बाकी ये दुनिया के जो काम है ये दूसरे दर्जे के हैं, ये तो ज़रूरत है। जैसे शीश महल के अंदर वाशरूम ज़रूरत है, शीश महल है वाशरूम नहीं तो बेकार है, लेकिन वाशरूम को कोई घर नहीं समझता, न उसे कोई दिल लगाता है, हर एक को पता होता है ये सिर्फ ज़रूरत पूरी करने की जगह है। ऐसी ये दुनिया ज़रूरत पूरी करने की जगह है। असल हमारी जगह हमारा घर आखिरत है। उसके लिए हम तैयारी करें, हम अपने ज़ाहिर को, अपने बातिन को, अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी ऐसा बना लें जैसे अल्लाह तबारक व कुरान में कह रहा है। अल्लाह लेकिन आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़िश्ता आयत में फरमाया था, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाह, इज़्ज़तें सारी की सारी अल्लाह के पास है, अल्लाह इज़्ज़तों का मालिक है। ये मत डरो, हम दीन पे चलेंगे, लोग ताने देंगे, लोग आवाज़ें कसेंगे, कोई मौलवी कहेगा, कोई मुल्ला कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। इसने शादी की रस्म छोड़ दी, पैसा खर्च करने से डरता था, गमी की रस्म इसने छोड़ दी, और ये पैसे खर्च करने से डरता था, ये है वो है। ऐसी बातों से मत डरो। दुनिया में, दुनिया क्या, दुनिया आखिरत दोनों में इज्जत उसी की होगी जो अल्लाह के नज़दीक मुआज़िज़ होगा। जो अल्लाह के नज़दीक मुआज़िज़ नहीं तो उसकी न दुनिया में इज्जत है ना आखिरत में इज्जत है। और फिर आज की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ अपनी वहदानियत के दलाइल दिए हैं, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे एहसानात शुमार फरमाए। एहसानात कि हज़रत इंसान दुनिया के अंदर देख ले, बहुत सारे ऐसे एहसानात हैं कि जो मेरे सिवा इंसान पे कोई नहीं कर सकता। मेरे सिवा पैसों की ज़रूरत होगी, कोई मालदार आदमी दे देगा, या ज़कात में दे देगा, या सदक़े के तौर पर दे देगा, या कर्ज़ दे देगा, कोई भाई दे देगा, कोई और दुनियावी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कोई भाई दे देगा। लेकिन इसको रात की ज़रूरत हो कि ये आराम कर ले, दुनिया के अंदर काम कर 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 ये थक चुका है, इसकी क़ुव्वतें जो है क़ुव्वतें कमज़ोर पड़ गई हैं, काम कर कर के, काम काज कर कर के ये थक चुका है। अब इसके लिए आराम की ज़रूरत है, उसके लिए अंधेरे की ज़रूरत है, उसके लिए खामोशी की ज़रूरत है कि इंसान भी खामोश हो, ये गाड़ियाँ खामोश हो, जानवर खामोश हो, परिंदे खामोश हो, हर चीज़ खामोश हो, सब ने खामोशी का रोज़ा रख लिया हो। ऐसे माहौल की ज़रूरत है, उसके लिए रात दरकार होती है। तो अल्लाह कहते हैं रात कौन लाता है तुम्हारे पास जिसमें तुम आराम करते हो। फिर मुफस्सिरीन उलमा यहाँ तक कहते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे सेल हैं, ये सेल सिर्फ रात को आराम करने से खुलते हैं। अगर रात को इंसान आराम न करे, आराम इंसान न करे रात को, ये सेल जो है खुलते नहीं, और इस तरह आदमी बीमार हो जाता है। रात को अगर इंसान सोए ना, ये आँख के अंदर को धंस आती है, और इस तरह अंदर को धंस के जिस्म कमज़ोर हो के, जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो के इंसान बीमार हो जाता है। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बल्कि उनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस हो, इन्होंने क्या इरादा किया कि मैं सारी रात इबादत करूँगा। सारी रात इबादत करते थे, सोते नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, आपने फरमाया इस तरह न करो, इस तरह करोगे तुम्हारे जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाएगी, आँख के अंदर को धंस जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि फिर फ़राइज़ से भी रह जाओगे, फ़राइज़ से भी रह जाओगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के पास एक औरत थी, हज़रत हौला, वो भी जो है रात को सोती नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनके बारे में पूछा कि क्या करती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, अर्ज़ की रसूलुल्लाह के सामने कि ये सारी रात सोती नहीं, इबादत करती है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गज़बनाक हो गए।
بڑے غضبناک ہو گئے، غصے ہوئے، ناراض ہوئے، اور فرمایا کہ اپنے جسموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام مت لو، زیادہ کام مت لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جیسے اہل و عیال کا تمہارے اوپر حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، اس جسم کا بھی حق ہے، اس کو وہ حق دو گے تو یہ ٹھیک سے چلتا رہے گا، کام کرتا رہے گا۔ جسم کو اس کا حق نہیں دو گے تو یہ جسم کمزور ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو جب سو کے تھک جاتے ہو، وہ کسی بیمار سے پوچھ لے، بیمار سے جو بیماری کی وجہ سے جیسے کوئی 20-22 دن 25 دن میں لیٹا رہا، بیمار سے کوئی پوچھے، پھر اس کو پھر نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو نیند آتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب ساخت پہ بنایا اور ایک نظام اس کے لیے دنیا میں بنایا، تو پھر نیند نہیں آتی، پھر آدمی تھک جاتا ہے، پھر یہ چاہتا ہے کہ اب دن کا اجالا ہو، دن کا اجالا ہو، لہذا میں چلوں پھروں، کچھ واک کروں، چلتا رہوں، پھرتا رہوں۔ اور پھر ظاہر ہے اس کو ضروریات کمانے کی بھی حاجت ہوتی ہے، ضروریات کمانے کی بھی حاجت ہوتی ہے، حاصل کرنے کی حاجت ہوتی ہے، اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دن کے اندر روشنی کون لیتا ہے؟ جس میں کام کاج کر لیتے ہو، ضروریات کما لیتے ہو، اپنی بھی اور بچوں کی بھی اور اپنے جانوروں کی بھی، اور پھر سفر کر لیتے ہو، مختلف کام کر لیتے ہو، ملاقاتیں کر لیتے ہو، اللہ کی دنیا دیکھ لیتے ہو۔ یہ دن کس نے بنایا؟ تو میں اگر دن، دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر میں ساری زندگی دن کو تمہارے اوپر قائم رکھوں، رات کو نہ لاؤں، پھر رات کون لائے گا جس میں تم آرام کر سکو؟ اور پھر اگر رات ہی رات رہے، دن نہ آئے، تو پھر کون ہوگا جو دن لائے جس میں نکل کے اپنا کام کاج کر سکو، ڈیوٹی پہ جا سکو؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، البتہ اس میں نشانیاں ہیں، دلائل ہیں ایسے لوگوں کے واسطے جو سنتے ہیں۔ دیکھیں اصل چیز تو عمل کرنا ہے، قبول کرنا، عمل کرنا، پھر اوروں کو بچانا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے سماعت کی بات کی ہے کہ اس میں جو ہے وہ بڑے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کسی چیز کو ماننے، اس میں عمل کرنے اور پھر آگے پہنچانے کا پہلا ذریعہ سماعت ہے۔ آدمی سنے گا تو پھر غور فکر کرے گا، کسی کی بات کو سنے گا تو پھر غور فکر کرے گا، اور پھر غور فکر کے نتیجے میں اسے کیا کرے گا؟ قبول کرے گا، اور قبول کرنے کے بعد پھر اسے یاد رکھے گا، اور پھر یاد کرنے کے بعد اس پہ عمل کرے گا، اور عمل کرنے کے بعد آگے پہنچائے گا۔ لیکن جب سنے گا نہیں تو پھر اور مراحل کیسے آئیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا مرحلہ ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم سنیں۔ دیکھیں آج ہمیں قرآن کا پتہ نہیں، آج ہمیں دین کا پتہ نہیں، آج علماء سے محبت نہیں، نفرت ہے۔ آج لوگ اپنا کمال اس کو سمجھتے ہیں اور اپنی طاقت اسی کو سمجھتے ہیں کہ علماء کو دبائیں۔ یہاں تک کہ جو گھر میں ہے، مجھے تو نہیں کہنا چاہیے، بعض اوقات آدمی مجبور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو گھر میں بیوی سے ڈرتے ہیں ایسے بھی آ کے مولوی بیچاروں کو دباتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم علمی مجلسوں سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ تو ہمیں تو دنیا کا حکم آپ نے صبح درس میں سن لیا تھا، دنیا ملعون ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری ملعون ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے، سوائے عالم کے، سوائے متعلم کے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اللہ سے دور کرنے والی، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی، اور عالم اور طالب علم اور اللہ کا ذکر، یہ اللہ کے ذکر اللہ کے دین پہ لگانے والے ہیں۔ تو جو اللہ کے ذکر پہ، جو اللہ کا مقبول بنے اس پہ لگانے والے ہیں، اس سے ہم نفرت کرتے ہیں اور ان کا دلوں میں نفرت ہے، اور جو ہمیں اللہ سے دور کرے، آخرت سے دور کرے، اس کے ہاں مقبولیت سے دور کرے، وہ ایسی چیزوں کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔
آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بندوں نے جو شرک کی مختلف قسمیں ایجاد کی، جس میں اپنے رب کو بھی نہ بخشا، کسی نے بیٹا تجویز کر لیا، کسی نے بیٹیاں تجویز کر لی، کسی نے بیوی تجویز کر لی، اللہ نے اس کا شکوہ کیا، اس کے دلائل دیے ہیں کہ بدبخت و ظالموں، ساری کائنات میری بنائی ہوئی، ساری کائنات کا بنانے والا میں، وہ میری ملکیت ہے اور میں تصرف میرا چلتا ہے، تو مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو تمہیں ضرورت ہو، تم اولاد کی محتاج ہو، کس چیز میں؟ ایک تمہاری نسب چلے آگے، اس میں محتاج ہو، ایک بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے، بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے، پھر تم نہ کما سکو تو تمہیں کما کر وہ دے سکے، تمہیں کام آئے۔ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے کہ میں اپنے لیے اولاد تجویز کر لوں یا میری اولاد ہو؟ اولاد، جس کی اولاد ہے، دونوں کا ہم جنس ہونا ضروری ہے، اور لیس کمثلہ شیء، مجھ جیسی تو کوئی چیز ہے نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا تو ہم سفر اور میرا برابر کوئی ہے نہیں، مجھ جیسا کوئی ہے نہیں، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شکوہ کیا ہے آگے۔ اب یہ آیات دیکھ لیں، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہ ذات ہے کہ جس نے بنائی ہے تمہارے واسطے رات کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام پکڑو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ تبارک نے دن کو روشن بنایا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے واسطے جو سنتے ہوں، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہا ان لوگوں نے، مشرکوں نے، مکہ کے لوگوں کا بھی یہ خیال تھا، اور یہود کا بھی یہ خیال ہے، عیسائیوں کا بھی یہ خیال ہے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، بعض کہتے ہیں حقیقی بیٹا، بعض کہتے ہیں اللہ نے ان کو جو ہے وہ خود بیٹا بنا لیا، لے پالک بنا لیا اور اختیارات سپر کر دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہ لے پالک کی ضرورت ہے، لے پالک تو بندے بناتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اتخذ اللہ، قالو کہتا ہے یہ لوگ، اتخذ اللہ کہ بنایا اللہ نے، ولدن بیٹا، سبحان، پاک ہے اس کی ذات، پاک ہے اس کی ذات، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، سلطان دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل اس پر تمہارے پاس۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ما وہ جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم اللہ کے بارے میں اللہ پہ وہی باتیں کہتے ہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، آپ کہہ دیجیے کہ وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ، بہت ساری چیزیں خود گڑھتے ہیں پھر رب کی طرف منسوب کرتے ہیں، دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ بدعت کیا ہے، یہ اسی قبیل سے ہے۔ اچھا جی، ہاں، کہ بے شک وہ لوگ جو رب پہ جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، یہ فلاح نہیں پا سکتے، فلاح نہیں پا سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، کافروں، مشرکوں، باغیوں، نافرمانوں، تھوڑا سا فائدہ ہے آنکھ بند ہونے تک، یہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعہم، اور پھر ان لوگوں کا لوٹنا ہماری طرف ہے، ہماری طرف، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین۔
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس پہ جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کی ہے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کچھ پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر پکڑنا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین رشتہ داروں میں سے، گھر والوں میں سے، بچوں میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے، تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے. اللہ تبارک میں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا. آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان میں پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسا اہتمام جیسے آپ کی چاہت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر رحمت کی بارش نازل فرما دے. اللہ تبارک ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما. امین یا رب العالمین یا حی یا قیوم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله.